بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ سبحانہ وتعالی استہدی واستعین والصلاة والسلام علی امام المتقین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والتابعین لہ باحسان الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا من ہؤلاء الموفقین المخلصین۔ حضرات خواتین اور معزز سامعین ہیں، آج کا ہمارا درس تفسیر سورہ بقرہ آیت نمبر 39 ہے، یعنی 39۔ میرے قابل احترام سامعین اور معزز حضرات خواتین نے، یہ سلسلہ درس تفسیر القرآن تدبر و عمل کا 22واں درس ہے، اور آج ہمارے درس کا موضوع ہے وہ لوگ جو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور کبھی وہاں سے نہیں نکالے جائیں گے، فالعیاذ باللہ، اللہم اجرنا من النار۔ اور آیت نمبر ہے 39، یعنی 39 سورہ البقرہ۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے اس فرمان کی تلاوت سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اعوذ باللہ کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اللہ کی ناشکری کی، اللہ کے دین اور نازل کردہ شریعت کا انکار کیا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور ہماری کتابوں کو اور ہماری نشانیوں کو اور میری توحید کی دلائل کو، میرے بھیجے ہوئے انبیاء اور رسل کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی۔ یاد رکھو، اولئک، یہ سارے کے سارے، اصحاب النار، جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، یہ لوگ وہاں ہمیشہ رہیں گے، یعنی کبھی بھی کسی بھی صورت میں جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ جہنم میں ڈالے جانے والے لوگوں کے کئی درجات ہیں۔ ایک درجہ وہ ہوگا جو موحد ہوں گے، موحد کا مطلب 5 وقتہ فرض نمازوں کے پابند ہوں گے، لیکن دیگر کبیرہ گناہ جیسے شراب نوشی ہے یا اخلاق بہرا روی اور اس طرح کے دیگر اگر کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہیں، اللہ چاہے تو انہیں معاف کرے، کیونکہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء کے تحت، اور چاہے تو انہیں گناہوں کی سزا دینے کے بعد پھر جنت میں داخل کرے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر طبری میں ایک حدیث ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی صحیح مسلم میں روایت کردہ ذکر کی ہے کہ جو مشرکین ہیں، یا جو مشرکین میں مشرکین کے میں کہتا ہوں حکم ہے، یعنی تارک الصلاۃ، یہ وضاحت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک کے علاوہ اور اللہ کا کفر کے علاوہ دیگر جو گناہ بندوں سے سرزد ہوئے ہیں، ان کے نتیجے میں لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ جل کر کوئلہ بن جائیں گے۔ پھر انہیں جہنم کی آگ سے نکال کر نہر حیات میں ڈبویا جائے گا، جہاں نئے سرے سے پلانٹیشن کی طرح وہ نشو و نما پائیں گے اور پھر جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔
اس حدیث کی وضاحت ایک دوسری حدیث سے ہوتی ہے جو صحیح بخاری کتاب الرقاق میں ہے، اور یہ ابو سعید خدری والی روایت جو میں نے ابھی پڑھی کہ شرک اور کفر کے علاوہ دیگر گناہوں کی سزا کے لیے اہل ایمان کو اور مسلمانوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا یہاں تک کہ وہ کوئلے ہو جائیں گے، پھر انہیں نکال کر آب حیات کے ذریعے دھل کر جنت میں داخل کیا جائے گا نئی زندگی دے کر۔ تو اس کی مزید وضاحت حدیث ابو ہریرہ سے ہوتی ہے جو کتاب الرقاق صحیح بخاری میں ہے، اور امام ابن حجر نے بڑی لمبی تفسیر اس کی ذکر کی ہے۔ وہ یہ کہ سب سے آخری لوگ جو ذرہ برابر ایمان کی بدولت جنت میں داخل ہوں گے وہ موحد اور نمازی ہوں گے، ان کے علاوہ کوئی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ ذرہ برابر ایمان کا مطلب یہ کہ یعنی موحد ہونے کے ساتھ ساتھ ارکان اسلام و ایمان پر ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ 5 وقتہ فرض نمازوں کے پابند ہوں گے۔ تو اسی آیت کی تفسیر کے تحت جس کا موضوع ہی ہم نے رکھا ہے عنوان جہنمی لوگ، اس کو ہم اس لیے ذکر کر رہے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ صرف کلمہ پڑھنا کو کافی سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم شفاعت سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ کسی مشرک، کسی کافر اور کسی تارک الصلاۃ کی کوئی بھی نبی صالحین میں سے کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گا۔ اس حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو کہے گا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ملائکہ ہر اس شخص کو جہنم کی آگ سے نکالو، اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکالو۔ تو اللہ کے ملائکہ کہیں گے یا رب العالمین جل کر سیاہ کوئلے ہو چکے ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ کون ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے ملائکو میں نے جہنم کی آگ پر حرام کیا ہے کہ ایسے کسی شخص کو جو دنیا میں نماز پڑھتا رہا ہے ایمان کے ساتھ، یعنی فرض نمازیں جو ادا کرتا رہا ہے، اس کے جو اعضائے سجود ہیں یعنی 7 اعضاء جن پر سجدہ کرتا ہے ان کو نہ جلایا جائے، لہذا ان کے اعضائے سجدہ چمک رہے ہیں تو ان کو جلنے کوئلہ بننے کے باوجود وہ چمک دیکھ کر ان کو نکال لیا جائے جہنم کی آگ سے، نہر حیات میں ڈالا جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہر حیات کا پانی ان پر پڑنے کے بعد وہ اس طرح نئی نشو و نما پائیں گے جس طرح کہیں سیلاب کے رکنے کے بعد دریا کے ارد گرد سبزہ نشو و نما پاتا ہے، پھر اس طرح ان لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا، اور ذرہ برابر ایمان کا مطلب یہی ہے موحد ہو اور نماز کا پابند ہو۔ تو خلاصہ قول یہ کہ اللہ کا فرمان والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار، جن لوگوں نے کفر کیا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و دین کو جھٹلایا، اللہ کا انکار کیا یعنی ناستک وغیرہ، یا یہ کہ اللہ کی ناشکری کی، اللہ کے بھیجے ہوئے دین اور کتاب پر وہ ایمان نہ لائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر نہ چلے، انہوں نے کفران نعمت کیا، کیونکہ سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے، الیوم اتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، تو سب سے بڑی نعمت دین اسلام ہے۔ دین اسلام کو قبول نہ کرنا سب سے بڑی ناشکری ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ٹھہرانا سب سے بڑا گناہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا سب سے بڑی بدعت ہے۔ تو یہ وہ بڑے گناہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے قابل معافی نہیں ہیں۔ ان کے علاوہ اگر آدمی موحد ہے، اللہ پر ایمان لا چکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چل رہا ہے، اپنے کوشش اور بساط بر چلنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس سے کچھ سے بڑے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کی توفیق نہیں ملتی ہے، تو جہنم کی آگ میں یہ سزا
کاٹنے کے بعد اس کے مداوے کے بعد اسے اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن اگر کسی آدمی نے ارکان اسلام میں سے کسی ایک بھی رکن کا انکار کیا اور سب سے بڑی اللہ کی نعمت دین اسلام شریعت محمدی کو نہیں مانا اور نہ شکری کی، یہ کفر کیا، تو اس کے بعد کلمہ گو ہونے کے باوجود دین اسلام یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے دعوے دار ہونے کے باوجود اگر فرض نمازوں کا تارک ہے یا ان کو شروط واجبات و ارکان کے ساتھ نہیں ادا کرتا، جس کے بغیر نمازیں ادا نہیں ہوتی ہیں، اسی کا مطلب ہے کہ حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ یعنی شروط ارکان واجبات کی ادائیگی کے ساتھ فرض نمازوں کو جو رات و دن میں 17 رکعتیں ہیں ادا کیا جائے۔ اگر ان میں کوتاہی کرتا ہے تو ایسا آدمی بھی کافروں کے ساتھ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، وہاں سے نہیں نکلے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جہنمی لوگ کفار، مشرکین اور تارک الصلاۃ ہیں۔ اس کے علاوہ جو گناہگار ہیں وہ گناہوں کی سزا پا کر انشاءاللہ جنت میں داخل ہوں گے اللہ کے فضل و رحمت سے۔ اور یہیں پر کتاب الرقاق میں ایک اور حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لن يدخل احد الجنۃ عملہ، ہرگز کسی کا عمل اس کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ تو صحابہ نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کے بدولت جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا انا الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اور میں بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں نہیں جا سکتا تا وقت کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے سہارے اپنی رحمت کو میرے شامل حال کر کے نہ لے جائے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اور اکثر علماء سلف صالحین اللہ کی رحمت کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ اکثر دعاؤں کے آخر میں ہم اور آپ پاتے ہیں کہ دعا میں یہ ہوتا ہے برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔